مشرق وسطیٰ کی سیاست، اسٹریٹجی اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری پس پردہ سیکرٹ مشنز ہیں، ان کے حوالے سے ایران کا جوہری پروگرام یا ایٹم بم بنانے کا منصوبہ، جس نے امریکہ، ایران، پاکستان اور چین کے جو بھی باہمی تعلقات کی ڈائنامکس کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی برادری میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ چکی ہے، جس نے عالمی طاقتوں کو ایک نئے سفارتی راستے کی تلاش پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکی دباؤ اس طرح بڑھتا رہا اور ایران کی باتوں کو تسلیم نہ کیا گیا تو ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا لے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست، اسٹریٹجی اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری پس پردہ جو بھی جنگیں یا سیکرٹ مشنز ہیں، ان کے حوالے سے برازیل سے تعلق رکھنے والے ایک عالمی شہرت یافتہ دانشور، تجزیہ کار اور صحافی پیپے اسکوبار کا حالیہ تجزیہ کافی غور طلب ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی حساس اور غیر معمولی موضوع پر گفتگو کی ہے، اور وہ ہے ایران کا جوہری پروگرام یا ایٹم بم بنانے کا منصوبہ، یا شاید بنا چکا ہے۔ تو اس موضوع پر انہوں نے کافی گفتگو کی ہے۔ تو انہوں نے یوٹیوب پر ایک حالیہ انٹرویو میں مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے اس پوشیدہ اور اسٹریٹجک تبدیلی سے پردہ اٹھایا ہے، جس نے امریکہ، ایران، پاکستان اور چین کے جو بھی باہمی تعلقات کی ڈائنامکس کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کا یہ تجزیہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے، اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بین الاقوامی برادری میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ چکی ہے، جس نے عالمی طاقتوں کو ایک نئے سفارتی راستے کی تلاش پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگ کے امکانات اسی لیے اب کم ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی امن بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پیپے اسکوبار نے اس غیر معمولی دعوے کا CIA کے سابق تجزیہ کار لیری جانسن کے حوالے سے کیا ہے۔ لیری جانسن CIA میں بڑے ایک اہم تجزیہ کار رہے ہیں، اور آج کل اپنی حکومت امریکہ کی حکومت اور ان کی پالیسیوں کے سخت نقاد ہیں۔ لیری جانسن نے دعویٰ کیا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے امریکہ کے صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکی دباؤ اس طرح بڑھتا رہا اور ایران کی باتوں کو تسلیم نہ کیا گیا یا اس کے مطالبات کو نہ مانا گیا تو ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا لے گا۔ ایسے بھی دعوے سامنے آئے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، نہیں کہ بنا لے گا، بلکہ یہ بھی دعوے آئے ہیں کہ اس کے پاس ہیں۔ تاہم ان باتوں کا تجزیہ کرتے ہوئے پیپے اسکوبار کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کی سب سے حیران کن بات ان کی نظر میں، پیپے اسکوبار کے نظر میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ گفتگو کسی محفوظ یا انکرپٹڈ لائن کے بجائے ایک کھلی اور اوپن فون لائن پر بات کی گئی۔ اسکوبار کا ماننا ہے کہ یہ کوئی تکنیکی غلطی، نیٹ ورک کی خرابی یا غفلت نہیں تھی، بلکہ ایرانی قیادت کی طرف سے دانستہ طور پر اختیار کی گئی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی، تاکہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، بالخصوص امریکی اور اسرائیلی جاسوسی کے جو نظام ہے اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ نیٹ ورکس جو ہیں، وہ اس گفتگو کو بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست ریکارڈ کریں اور ٹریک کریں۔ اس اوپن لائن گفتگو کا اصل مقصد ایک ایسا پیغام کو بغیر کسی تاخیر کے واشنگٹن کے فیصلہ ساز ایوانوں تک پہنچانا تھا، جو رسمی سفارتی ذرائع سے پہنچنے میں شاید وہ اثر اور خوف پیدا نہ کرتا جو اس براہ راست اور خفیہ مانیٹرنگ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے ایک 3 اسٹیج اسٹریٹجک الٹیمیٹم رکھا، جو دراصل امریکہ، اسرائیل اور ان کے مغربی اتحادیوں کے لیے ایک براہ راست وارننگ تھی۔
اس پیغام کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ اب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ماضی کی طرح عام نیوکلیر نیگوسیشنز کا سلسلہ مستقل طور پر بند سمجھا جائے، یعنی جب تک مشرق وسطیٰ میں جاری تمام جنگیں، بیرونی مداخلتیں اور فوجی مہم جوئیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی بھی قسم کی گفتگو کی میز پر نہیں بیٹھے گا، یعنی اس پر مذاکرات ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بات ایران پہلے بھی کہتا رہا، لیکن اب اس دھمکی کے ساتھ، اس وارننگ کے ساتھ یہ کہی ہے مسعود پزشکیان نے۔ دوسرا نقطہ ہے JCPOA، یعنی ایرانی جوہری معاہدے کے کسی بھی نئے تبدیل شدہ یا ہلکے ورژن کی مکمل منسوخی سے متعلق تھا، یعنی جو 2015 میں JCPOA پر دستخط ہوئے تھے اس سے ایک آگے بڑھتے ہوئے ذرا اس کے ایک ہلکے ورژن کی مکمل منسوخی سے متعلق تھا، یعنی اب اس موضوع پر بھی گفتگو نہیں ہوگی، اس JCPOA جیسے معاہدے پر بھی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو ایرانی صدر نے واضح کیا کہ ایران اب کسی ایسے ادھورے، یک طرفہ یا کمزور معاہدے کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا جو اس کے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ نہ کر سکے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ چونکا دینے والا نقطہ یہ تھا کہ اگر ایران کے خلاف مسلسل فوجی دھمکیاں، اکنامک سینکشنز یا اقتصادی پابندیاں اور اشتعال انگیزیاں جاری رہیں تو ایران کسی بھی بین الاقوامی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہی سرزمین پر ایک نیوکلیئر دھماکہ کر کے، یعنی ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو اپنی حقیقی اور حتمی صلاحیت کا مظاہرہ کر دے گا، وہ دکھا دے گا کہ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں 2 دن پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں۔ بہرحال ایرانی صدر نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ یہ ممکنہ ایٹمی دھماکہ کسی ملک کے خلاف جنگی کارروائی براہ راست جارحیت یا حملے کے طور پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ایک غیر اعلانیہ، خود مختار اور ناقابل واپسی یعنی irreversible ایک ڈیمونسٹریشن ہوگی نیوکلیئر ایٹمی دھماکے کی، جس کا واحد مقصد خطے میں کسی بھی بڑے فوجی تصادم کو روکنا اور اپنی دفاعی برتری ثابت کرنا ہے۔ تو اسٹریٹجی کی زبان میں سے اشتعال انگیزی پر کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے دشمنوں کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی تصادم کی سطح، رفتار اور سمت کا تعین کرنے کی مکمل اسٹریٹجک طاقت رکھتا ہے۔ پیپے ایسکوبار کے مطابق پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے اس گفتگو کی سنگینی اور اس کے ممکنہ عالمی و علاقائی اثرات کو محسوس کیا اور وہ دنگ رہ گئے۔ صورتحال کی نزاکت اور خطے پر جنگ کے منڈلاتے بادلوں کو بھانپتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر نیو یارک میں موجود اپنے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا اور ہنگامی ہدایت کی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے واشنگٹن جائیں اور امریکی حکام کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کریں۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے سفارتی پروٹوکولز کو توڑتے ہوئے فوری طور پر واشنگٹن کا سفر کیا اور وہاں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بالمشافہ ملاقات کی۔ چونکہ یہ معاملہ فون پر بات کرنے یا باقاعدہ ڈپلومیٹک کیبلز کی شکل میں بھیجنے کے لحاظ سے بہت حساس اور انتہائی خفیہ تھا، اس لیے یہ ملاقات بند کمرے میں آمنے سامنے کی گئی، جہاں پاکستانی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کے الٹیمیٹم کی تمام تفصیلات اور اس کے پس پردہ حقائق مارکو روبیو کے سامنے رکھے۔ مارکو روبیو نے معلومات کی اسٹریٹجک سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ اس بریفنگ کا اثر اتنا فوری، گہرا اور غیر متوقع تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پبلک بیانات اور سفارتی لہجے میں اچانک ایک حیران کن تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ وہ ٹرمپ جو چند دن پہلے تک ایران کو تاریخ سے یا اس کی تہذیب کو کے وجود کو مٹانے اور اس کی تہذیب کو ملیہ میٹ کرنے اور اسے سخت ترین فوجی نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اچانک انتہائی نرم اور مفاہمت آمیز اور سفارتی زبان بڑے ادب و آداب کے ساتھ استعمال کرنے لگا۔ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیانات میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کرنے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں گے، اور انہوں نے ایرانی قیادت کی عزت نفس، عالمی ساکھ اور خطے میں ان کے احترام کا کھلے عام اعتراف بھی کیا، جس نے امریکی سیاسی تجزیہ کاروں بلکہ دنیا کے سیاستدان جو ہیں یا ماہرین جو ہیں، ایکسپرٹس جو ہیں یا اینالسٹ ہیں، ان سب کو
ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کی موجودگی ان کی فوری تیاری کی صلاحیت یا انرچ یورینیم کے ذخائر کے حوالے سے یہ بحث محض پیپے ایسکوبار کے دعوے تک محدود نہیں، بلکہ بین الاقوامی رپورٹیں اور معتبر ادارے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کچھ بات ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA نے حال ہی میں ایک تفصیلی اور تشویشناک رپورٹ جاری کی، جس میں کہا کہ موجودہ علاقائی جنگ، غزہ اور لبنان کی صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد اب یہ امکان ماضی کے کسی بھی دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار تیار کر لے۔ یہ امکان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں IAEA کے گروسی جو ہے ڈائریکٹر جنرل کہ یہ بھی امکانات بڑھ گئے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ایران نے واقعی نیوکلیئر ہتھیار بنائے ہیں یا کوئی دھماکہ کیا ہے۔ اسی طرح امریکی انٹیلیجنس اور دفاعی حکام کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کئی امریکی جریدے اور خاص طور پر بلومبرگ نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں تسلیم کیا گیا کہ ایران کے پاس اب وہ تمام تکنیکی معلومات اور وہ خام مال، سینٹریفیوجز اور سائنٹیفک کیپیبلٹی موجود ہے جس کی مدد سے وہ چند دنوں یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے اندر ایک ایکٹیو اور قابل استعمال ایٹم بم تیار کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہوا ہے ایران۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے 60% تک افزودہ یورینیم کا ایک ایسا بڑا اور محفوظ ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے جس سے وہ اپنی سیاسی بقا، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ایک مضبوط مہرے کے طور پر یا ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور وہ اس ذخیرے کا 1 گرام بھی کسی عالمی دباؤ یا نئے معاہدے کے تحت ملک سے باہر بھیجنے پر کسی صورت تیار نہیں ہے، کیونکہ ایران کے خلاف جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب وہ وعدے، وعید اور معاہدوں پر اعتماد نہیں کرے گا۔ اس کمپلیکیٹڈ یا پیچیدہ سچویشن میں یہ سوال بھی دنیا کے دفاعی اداروں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کیا ایران نے یہ جوہری صلاحیت مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کی ہے یا حاصل کی ہے، یا اسے کسی بیرونی طاقت کی خفیہ مدد حاصل رہی ہے۔ پیپے ایسکوبار کے تجزیے، انٹیلیجنس لیکس اور دیگر عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق اس سلسلے میں 3 ممالک روس، شمالی کوریا اور پاکستان کا نام تواتر کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر روس کے حوالے سے یہ ٹھوس رپورٹس اور شواہد گردش کر رہے ہیں، جو کہ نامکمل شواہد ہیں، کہ یوکرین جنگ کے دوران ایران کی طرف سے روس کو فراہم کی جانے والی بڑے پیمانے پر فوجی مدد، اس میں ڈرونز اور میزائلز کی امداد ہے، وہ شامل ہے۔ اس کے بدلے میں ماسکو نے تہران کو جوہری وار ہیڈز کو چھوٹا کرنے کی انتہائی حساس مائکرو ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، جو بیلسٹک میزائلوں پر جوہری ہتھیار نصب کرنے کے لیے بنیادی اور سب سے اہم شرط سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کے ساتھ ایران کے دیرینہ تعلقات ہیں، خفیہ تعلقات ہیں، میزائل ٹیکنالوجی کا تبادلہ، اور ماضی میں دونوں ممالک کے دفاعی وفود کے درمیان ہونے والے انتہائی خفیہ دورے بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کوئی ایک گہرا اور طویل تکنیکی تعاون موجود رہا ہے جس نے ایران کے سائنسی پروگرام کو تیز کرنے میں مدد دی ہے۔ جیو پولیٹیکل اور جو ایک گلوبل ڈیفنس کے جو ماہرین ہیں وہ اس حقیقت پر متفق ہیں کہ موجودہ دور میں نیوکلیئر ویپنز ہی کسی بھی ملک کے لیے حتمی دفاعی ڈھال اور بقا کی ضمانت ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی واضح مثال شمالی کوریا ہے، جس پر دنیا بھر کی شدید ترین اقتصادی اور سفارتی پابندیوں کے باوجود کسی مغربی طاقت یا امریکہ نے حملہ کرنے کی جرات نہیں کی، کیونکہ اس کے پاس ایکٹیو نیوکلیئر بامز ہیں جو استعمال وہ کر سکتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ماضی میں لیبیا کے معمر قذافی، عراق کے صدام حسین اور شام کے بشار الاسد جو ہیں، انہوں نے مغربی دباؤ میں آ کر اپنے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ویپنز جو تھے وہ ترک کر دیے، وہ ان کا پروگرام ہی ترک کر دیا، یا انہیں ترقی نہ دے سکے وہ کسی بھی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے۔ تو بیرونی فوجی مداخلت، حکومتوں کی تبدیلی اور داخلی تباہی کا شکار ہو گئے یہ سارے ملک۔ آپ دیکھیے، یا حملے ہوئے ان پر، یا ان کو تباہ کر دیا گیا، یا ان کے اندر سول وار کو ہوا دے کر حکومت تبدیل کروا دی گئی۔ تو ایران عالمی تاریخ کے ان تلخ اسباق سے کچھ اچھی طرح ہی واقف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجک
ایمبیگوٹی یعنی اسٹریٹجک جو ایک سمجھے کہ ابہام جو ہے، اس پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے اب ایک ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے جہاں وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ناقابل تسخیر دفاعی دیوار بن چکا ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ تو اس پورے بحران کو ٹالنے، مشرق وسطیٰ کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے اور ایک قابل عمل سفارتی حل تلاش کرنے میں پاکستان اور چین کا پس پردہ کردار انتہائی اہم اور کلیدی ہو چکا ہے۔ پیپے ایسکوبار کے مطابق چین عالمی منظرنامے پر سامنے آئے بغیر اپنی روایتی نفاست، خاموشی، بعض لوگ اس کو بنیا پن بھی کہتے ہیں، یا سفارتی ایک مہارت جو ہے اور ایک لانگ ٹرم جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس کے ساتھ ایران، پاکستان اور چین کے ایک نئے اسٹریٹجک اور دفاعی اتحاد کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ چین نے حال ہی میں ایران کو انتہائی جدید اور اسٹیٹ آف دا آرٹ دفاعی نظام فراہم کیے ہیں، جن میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے اور کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے جدید اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے دوران، جو 40 دن کی جنگ ہوئی تھی امریکہ اور اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا ایران پر، تو اس دوران ایران نے چین کے یہی کندھے پر رکھ کر میزائل جو ہیں چلانے والا سسٹم استعمال کر کے ان کا F-15 امریکہ کا F-15 گرایا تھا۔ اور یہ تمام سپلائی چین جو چین کی طرف سے یہ وسطی ایشیا کے تیسرے ممالک کے راستے انتہائی رازداری سے مکمل کی گئی ہے، تاکہ بیجنگ پر براہ راست کوئی عالمی الزام یا پابندی نہ آ سکے۔ اس وقت اسلام آباد دونوں بلاکس کے درمیان ایک قابل اعتماد اور غیر جانبدار ثابت ہو رہا ہے، ایک ایسا ملک ہے، اور پاکستان کی حکومت کے اعلیٰ حکام پس پردہ ایک ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے جامع امن فارمولے پر کام کر رہے ہیں جسے سفارتی حلقوں میں اسلام آباد معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ مجوزہ اسلام آباد معاہدہ شاید کوئی واقعی رسمی دستاویزی یا باقاعدہ بین الاقوامی معاہدہ نہ ہو، بلکہ ایک اسٹریٹجک مفاہمت اور یادداشت یعنی ایک MOU ہوگا، جو امریکہ اور ایران دونوں کو اپنے عوامی موقف سے پیچھے ہٹے بغیر، یعنی جو انہوں نے پبلک پوسچرنگ دونوں نے کی ہے، اس کو بدلے بغیر ایک ہولناک جنگ سے بچنے کے لیے ایک محفوظ اور باوقار فیس سیونگ والا راستہ فراہم کرے گی۔ لیکن ہمیں ہر چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، یہاں تک کہ انٹیلیجنس لیکس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر امن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسرائیل کے رویے کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے، جو کسی بھی امن کی کوشش کو تباہ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔